آرمی چیف کے بعد وزیر دفاع نے بھی افغان حکومت کو خبردار کر دیا۔ خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا 30-40 سال سے لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کے برعکس افغانستان میں پاکستانیوں کا خون بہانے والوں کو پناہ مل رہی ہے۔ افغانستان پڑوسی ملک ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، نہ دوحہ معاہدے کی پاسداری۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بھروئے کار لائے گا۔ پی ٹی آئی حکومت میں اسمبلی ارکان کو ٹی ٹی پی کو پاکستان لانے کے فائدے بتائے گئے۔ اب ٹی ٹی پی کو پاکستان لا کر بسانے والے شہداء کے خاندانوں کو جواب دیں۔ اللہ شہداء کے خون کے صدقے اس پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ آرمی چیف نے بھی افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا بھرپور جواب دینے کا پیغام دیا ہے۔ امریکہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے دن رات ایک کیے۔ پچھلی حکومت نے تعلقات پر کاری ضرب لگائی تھی۔ آئی ایم ایف معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے مشکلات بڑھائی گئیں۔ $5 ارب وقت پر نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا تھا۔ قرض منظوری نہیں، ڈیفالٹ سے بچنا کامیابی ہے۔ وزیر اعظم کا لاہور چیمبر آف کامرس کے ارکان سے خطاب، کہا ڈی جی آئی ایم ایف سے بات ہوئی، انہیں یقین دلایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ بولے بجلی کی قیمت میں بدقسمتی سے اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، یہ صرف آئی ایم ایف کا مطالبہ نہیں، بجلی چوری بھی بڑی وجہ ہے۔ تاجروں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ فراڈیوں کے ہاتھ میں معیشت جرم ہے۔ اقتصادی ڈھانچہ برباد کرنے والا مجرم کس منہ سے لیکچر دے رہا ہے؟ پاکستان کی تباہی کی داستان لکھی جائے گی تو اس کا نام سرے فہرست ہوگا۔ وزیر اعظم کے خطاب پر پی ٹی آئی کا رد عمل۔ بیان میں کہا گیا اس مجرم کی ناک کے نیچے گاڑیاں بنانے والے کارخانے بند ہوئے، تیل کی تجارت کرنے والی کمپنیاں اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں، 15 ماہ میں درآمدات کا جنازہ نکل دیا۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ اس جھوٹے شخص کے دعووں کی نفی ہے۔ اس مجرم اور اس کے حواریوں کا یوم حساب قریب ہے۔ گیس مہنگی کرنے کی تیاری۔ پیٹرولیم ڈویژن نے گیس قیمتوں پر ورکنگ کے حوالے سے اوگرا کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تحریری یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی ورکنگ ای سی سی کے اجلاس میں پیش ہونے کا امکان۔ سابق صدر آصف زرداری کی لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ زرداری وزیر اعظم سے ملنے شہباز شریف کی رہائش گاہ پہنچے۔ ملاقات میں نگراں سیٹ اپ سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی۔ زرداری کچھ دن لاہور میں قیام کے دوران سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے دھڑوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان۔ آصف زرداری جہانگیر ترین سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت بھی کریں گے۔ 4 مہینے بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم بن رہے ہیں، پھر سب کچھ اچھا ہوگا۔ اکانومسٹ والے خود لکھیں گے کراچی سے زیادہ بہتر شہر کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، کراچی دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار دینے کی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ مراد علی شاہ کو عالمی ادارے کی رپورٹ سے سازش کی بو آنے لگی، کہا کراچی کو بدنام کر کے پہلے بھی صنعتیں منتقل کی گئیں، اب جب کراچی ترقی کر رہا ہے تو پھر بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ مراد علی شاہ مانے نہ مانے، کراچی والے تو کہہ رہے ہیں رپورٹ ٹھیک ہے، شہر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سندھ سرکار کراچی پر فنڈز خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ حکمران بلیم گیم میں مصروف، کوئی کام نہیں کرتا، سارا سسٹم ہی گندا ہے، کہاں جائیں؟ پرویز الہی کی رہائی آج بھی ممکن نہ ہوئی۔ بینکنگ کوڈ کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی روپکار جاری ہوئے۔ وکلاء بھی پرویز الہی کو لینے کیمپ جیل گئے لیکن رہائی نہ ملی۔ پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کا بھی امکان رہا۔ پولیس کی بھاری نفری جیل کے باہر ایم پی او قوانین کے تحت گرفتاری کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی، سازش کر کے پی پی کی کردار کشی کی گئی، باقی صرف باتیں کرتے ہیں، ہم نے کام کر کے دکھایا۔ سندھ والی پرفارمنس اسلام آباد لائیں گے، الیکشن میں ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دھابے جی اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب،
کہا پیپلز پارٹی کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کو ایشیا میں 6 نمبر ملا. اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 نوکریاں ملیں گی. توشہ خانہ کیس بالکل جھوٹا اور ناقابل سماعت ہے. اگر سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا تو جلد اڑ جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا کہتے ہیں امجد پرویز کی عدم دستیابی پر تاریخ مانگی گئی. یہ نون لیگ کا خاص وکیل ہے. کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور وکیل نہیں؟ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے کیس میں 1 سال سے زائد گزرنے کے باوجود اتنی جلدی کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ اسلام آباد کے ٹریل 3 پر خاتون سے مبینہ زیادتی کی تحقیقات جاری. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر شیخوپورہ سے راولپنڈی بلایا گیا. ملزم نعمان نے نوکری دلوانے کے بہانے 80,000 روپے بھی وصول کیے. متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم سیر کے بہانے ٹریل 3 پر لے گیا اور جنگل میں گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنایا. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق مدعیہ کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق زیادتی کے شواہد نہیں ملے. تفتیش میرٹ پر کی جا رہی ہے. مدعیہ اور ملزم کے درمیان دوستی تھی. مدعیہ پولیس سے تعاون نہیں کر رہی. ملزم کی تفصیلات بھی نہیں دی. ماگلا ٹریلز محفوظ ہیں. واقعے کی جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے ایڈیشنل ڈی جی آئی بی فواد اسد کو ڈی جی آئی بی تعینات کر دیا. تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی. وزیر اعظم نے نئے ڈی جی آئی کو آئی بی پیشہ ورانہ خطوط پر چلانے کا ٹاسک دے دیا. پشاور میں موسلادھار بارش سے جناح پاک کی دیوار گر گئی. ضلع خیبر میں طوفانی بارش کے بعد نالوں میں طغیانی. 2 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. جمرود میں 3 مکانات تباہ. برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث پاک افغان شاہراہ پر آمد و رفت معطل. کوہاٹ، ملاکنڈ، کرک میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. راولپنڈی، اسلام آباد میں صبح سویرے موسلادھار بارش. اسٹیٹ بینک کی ساکھ کو اسلام کے مطابق کرنا پڑے گا. امریکہ ڈالر دیتا ہے اس لیے حکمران غلام ہے. قوم آئی ایم ایف اور دیگر کی مذمت کے بجائے کمزوریوں کا اعتراف کرے. مفتی منیب الرحمان کا کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت سیمینار سے خطاب. کہا اسلامی بینکنگ کے لیے الگ سے اسلامی عدالتیں بنانی چاہیے. ہمیں تنقید کے ساتھ اپنے دائرہ کار میں سود کے خلاف کام کرنا چاہیے. چونیا میں پولیس پر حملے اور تشدد کی حقیقت سامنے آ گئی. رانا ٹاؤن میں مرد اہلکاروں نے گھر میں گھس کر خواتین کو پکڑنے کی کوشش کی. ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو مار پیٹ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. خواتین کے چلانے پر گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے. ہجوم نے مشتعل ہو کر پولیس پر حملہ کر دیا. پولیس نے واقعے کے بعد خواتین سمیت 10 افراد کو حراست میں لے لیا تھا. ایف آئی اے گجرات کی منڈی بہاؤالدین اور ملکوال میں کارروائیاں. 3 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا. ملزمان میں ارشد اللہ، مبشر نذیر اور عمر حیات شامل. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان نے شہریوں کو یورپ بھجوانے کے لیے بھاری رقم وصول کی تھی. ملزمان سے سرحد پار کرانے اور کشتی پر سوار متاثرین کے حوالے سے متعدد ویڈیوز برآمد کی ہیں. ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن پرتگال کا پاک فوج سے یکجہتی کے لیے لسبن میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد پروگرام کا انعقاد. مقررین نے 9 مئی کے فسادات کی بھرپور مذمت کی. ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو جلد از جلد سزا دینے کا مطالبہ. اوورسیز پاکستانیوں نے تاریخ میں پہلی بار شاہی رکشوں پر ریلی نکالی جو لسبن شہر کے مشہور مقام ٹائم سکوائر پر اختتام پذیر ہوئی. فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج. سول سوسائٹی اور سماجی شخصیات کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ. شرکا کا کہنا تھا شرپسندوں نے قائد کے گھر کو جس بری طرح جلایا دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا. پاک فوج اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی قابل معافی جرم نہیں. ہم پاک افواج کے شانہ بشانہ ہیں اور تا حیات ساتھ کھڑے رہیں گے. بلوچستان امن کا گہوارہ. جمالی آڈیٹوریم کوئٹہ میں بلوچستان کے حوالے سے تقریب. سول سوسائٹی، سیاسی رہنماؤں، علماء، وکلاء، صحافیوں اور عسکریت کا راستہ ترک کرنے والے بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے کی بھی شرکت. سینیٹر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بات چیت اور مفاہمت ہی بلوچستان کے امن کا واحد راستہ ہے. سینیٹر انوار کاکڑ نے کہا کوئی شدت پسند ریاست سے جیت نہیں سکتا. ضیاء لانگو کا کہنا تھا بات چیت کے خواہش مندوں کو حکومت کی طرف سے مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں. ظہور بلیدی بولے
सियासी जमातों और तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गुलजार इमाम शंबे ने कहा, हम सबको बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के दिफा के लिए बड़ी पेशरफ्त। चीन में तैयार किए गए 2 नए अल्फा फ्रिगेट्स पाक बहरिया में शामिल। तुगलक क्लास फ्रिगेट्स पीएनएस टीपू सुल्तान और पीएनएस शाहजहां कराची पहुंच गए। तुगलक क्लास फ्रिगेट्स बुनियादी तौर पर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। सतह आब, जेर आब और फिजा में जंग की सलाहियत रखते हैं। बुनियादी तौर पर कसीरुल मकासद फ्रिगेट्स लो रडार ऑब्जर्वेबिलिटी के बायस दुश्मन के लिए मोहलिक हैं। पाकपतन में बर्रे-सगीर पाक व हिंद की सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात। दूसरे दिन भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट कल से गौल में शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। सीरीज के लिए खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हो गया। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। मद्दा बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए आए। पाक कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं गौल में कंडीशंस चैलेंजिंग होती है लेकिन मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ से डर्बिन में सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की पर तबादला ख्याल। ज़का अशरफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब में क्रिकेट की बेहतरी और मुहारत के फरोग में मदद करेगा। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का साइकिल दस्ता तैयार। फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट अवामी मकामात पर बच्चों और खवातीन की हिफाजत के लिए मार्केटों और पब्लिक पार्क्स के गिर्द पेट्रोलिंग करेगा।